यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई बहन, आज हम यूहन्ना की इंजिल बाब 2 पे गौर करेंगे। आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम यूहन्ना की इंजिल बाब 1 और उसकी आयत 22 से गौर करना शुरू करे थे और पहले बाब को ख़त्म करे थे। अब हम दूसरा बाब उठाएंगे। ये बाब का जो मजमून है वो है यीशु मसीह खाना गलील में शादी में शरीक होते हैं। मसीह ईद फसा में हैकल को साफ करते हैं। और तीसरी बात है, यीशु मसीह निकोदिमस से बात करते हैं। सबसे बड़ा वाक़ा जो हम बाब 2 में देखेंगे वो ये है कि जब मसीह को खाना गलील के शादी में शरीक होने के लिए बुलाया गया, यानी कि उनकी दावत हुई, तो कलाम आयत 11 में बताता है, ये पहला मौजूज़ा यीशु ने खाना गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया। तो ये बात वो लोगों के लिए जवाब है जो ये तालीम देते हैं कि जब यीशु मसीह बच्चे थे और मिस्र में थे तो दूसरे बच्चों के साथ मिलके मिट्टी में परिंदे बनाते थे और मसीह उस मिट्टी के परिंदों को हाथ लगाते थे और वो परिंदा जीता जान होके उड़ जाता था। मेरे भाई, कहानी के तौर पे ये सुनने में अच्छा है, मगर ये बात में कोई हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि मसीह मिस्र में कोई मौजूज़ा नहीं करे, बल्कि करीब 30 साल तक वो इसराइल के ज़मीन पे भी मौजूज़ा नहीं करे। कलाम आयत 11 में साफ साफ बताता है कि उन्हों खाना गलील में ये शादी के दावत में पहला मौजूज़ा करे। बढ़िया बात यह है कि यहाँ एक है जो खुदा के साथ शुरू होता है और खुदा है। उन्हों वो जगह से आए जहाँ उन्हों हमेशा से जिंदा थे, जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। और उन्हों जिस्म में आए और उनके 3 साल उन्हों नासरत में अपनी ज़िंदगी गुजारे और उन्हों इस वक्त शादी में शरीक होने आते हैं। हम पढ़ेंगे आयत 1 और 2। फिर तीसरे दिन खाना गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहाँ थी और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। कई लोगों का ये ख्याल है कि मरियम वो शादी में शरीक इसलिए हुए, कई को बोले तो जिनकी शादी हो रही थी मरियम का रिश्ता उन लोगों के साथ था। ये एक ख्याल है और सच भी हो सकता। ये शादी में मसीह और उनके शागिर्दों की दावत थी। कलाम बताता है कि यीशु की माँ वहाँ थी। मरियम का नाम जो है यूहन्ना की इंजिल में नहीं लिया गया है। मरियम मसीह के पास एक अजीब से अर्जी लेके आते हैं। अगर यहाँ हम गौर करेंगे तो उन्होंने बोलते हैं, हम आयत 3 पढ़ेंगे, ज़रा गौर से सुनो। और जब मई हो चुकी, यीशु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मई नहीं रही। तो यहाँ सवाल जो उठता है वो मई के बारे में उठता है। वो दिनों में मई काफ़ी इस्तेमाल होती थी। अगर हम किसी के घर जाते हैं तो घर वाले हमको पीने के लिए चाय देते हैं, है ना? वैसा आज मई हर एक घर में इस्तेमाल होती थी और हर एक शादी में इस्तेमाल होती थी। मगर यहाँ एक बात हमको गौर करना ज़रूरी है कि मई तो ज़रूर पीते थे मगर नशेबाजी नहीं होती थी। और ये शादी में नशेबाजी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। शादी जो है एक मजहबी बात थी और शादी में तौर तरीक़े इस्तेमाल होते थे और ये जो लोग थे पुराना अहदनामा में यकीन करते थे। हम ये बात से पक्का हो जाना कि ये शादी में नशेबाजी नहीं थी। ये शादी एक तस्वीर है, उसकी तस्वीर जो एक और शादी होने वाली है, यानी कि आगे चल के जो शादी होने वाली है उसकी एक तस्वीर है। मसीह ये ज़मीन पे अपनी खिदमत गुजारी शुरू करे शादी में शरीक होने के साथ और शादी के साथ ख़त्म करेंगे। जहाँ तक कलीसिया का सवाल है, कलीसिया मसीह को एक दुल्हन के तौर पे दी जाएंगी। तो प्यारे भाई बहन, ये पहला मौजूज़ा है जहाँ मसीह दिखाए हैं। मूसा का जो पहला मौजूज़ा था वो पानी को खून में बदल देने का मौजूज़ा था। मसीह का पहला मौजूज़ा जो था
वो पानी को मई में बदल देने का था। शरीयत तो मूसा को दी गई थी, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह के जरिए से आई। आप सोच सकते कि कितनी जबरदस्त बात है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मरियम जब मसीह को ये बोले कि उनके पास माई नहीं रही, तो उसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो हमको ये समझना जरूरी है कि ये घराना गरीब था। उनके पास लोगों को तरोताज़ा करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। तो मरियम चाहते थे कि मसीह इस चीज का इंतजाम करना। मरियम ये उम्मीद नहीं रख रहे थे कि मसीह मौजूजा करना, बल्कि मैं यकीन करता हूँ कि मरियम के दिलो दिमाग में ये बात आई भी नहीं होगी कि मसीह मौजूजे के जरिए से मई का इंतजाम करेंगे। मरियम ये चीज़ नहीं सोचे, बल्कि मरियम चाहते थे कि मसीह कुछ ना तो कुछ करके मई का इंतजाम करना। हो सकता है कि मरियम ये चाह रहे थे होंगे कि मसीह बाहर निकलना और मई खरीद के लाना। बहरहाल मरियम जो है मसीह पे इसलिए उम्मीद रखे क्योंकि उन्होंने घर के बड़े थे, और घर के बड़े होने के नाते मसीह का फर्ज था मई का इंतजाम करने के लिए। खुदा की शुक्रगुजारी करना कि मसीह जो हैं मई का इंतजाम करे। और ये बात हम आगे चल के देखेंगे। आयत 4 पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, ए औरत, मुझे तुझसे क्या काम है? अभी मेरा वक्त नहीं आया। तो या मसीह जो हैं साफ साफ मरियम को ये बता दिए कि उनका वक्त अभी नहीं आया है। हमको मालूम होना चाहिए कि मसीह वक्त के साथ काम करते थे। जब उन्होंने सलीब पे लटक रहे थे और उनकी माँ सलीब के नीचे खड़ी थी, आपको याद होगा कि मसीह नीचे देखे और उनको बोलने को लगे, ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। प्यारे भाई बहन, उस वक्त उनका वक्त आ गया था। 3 दिन में उन्होंने मुर्दों में से जी उठने वाले थे। जब उनके शागिर्दां ऊपर के कमरे में इकट्ठे हुए थे, ये उनके मुर्दों में से जी उठने के और आसमान में चले जाने के बात का किस्सा है। मरियम शायद चौतरफ अपनी नजर करे होंगे और उनके शागिर्दों से शायद बोले होंगे कि मैं तुम लोगों को बोली नहीं कि उन्होंने खुदा के बेटे हैं। मेरे भाई, पौलुस रसूल बोलते हैं कि मसीह मुर्दों में से जी उठने के सबब कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरे। तो यहाँ ये शादी में मरियम चाह रहे थे कि मसीह जो हैं माई के बारे में कुछ ना तो कुछ करना। मसीह जो हैं अपनी माँ के सामने जाहिर करते हैं कि उन्होंने इंतजाम करेंगे, मगर अभी उनका वक्त नहीं आया है। आयत 5 में लिखा हुआ है, उसकी माँ ने खादिमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। तो मेरे दोस्त, ये कितनी अच्छी सलाह है, क्योंकि मरियम के दिल में ये बात का इत्मीनान हो गया था कि मसीह किसी हालत से भी माई का इंतजाम करेंगे। उनके दिल में भरोसा पैदा हो गया था। परेशानी तो जरूर थी, मगर जब मरियम मसीह पे भरोसा करे तो उनकी परेशानी उनके दिल में से निकल गई। हमारे जिंदगी में ये कितना जरूरी है कि हम हमारे जिंदगी के हर एक हिस्से पे मसीह पे भरोसा रखना। हम मसीह से दुआ तो करते, मगर उन पे भरोसा करना नहीं चाहते, जिसके वजह से हम परेशानी में मुब्तला हो जाते। मरियम की परेशानी उस वक्त दूर हुई जब उन्होंने मसीह पे भरोसा करे। आयत 6 और 7 में लिखा हुआ है, वहाँ यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। अब हम हमारा तवज्जो ये 6 मटकों पे लाएंगे। ये तहारत के वक्तों में इस्तेमाल होते थे। क्योंकि ये घराना गरीब था, तो ये मटके खास नहीं थे होंगे। शायद ये मटकों में वावा तड़क भी थी होंगी और गलीज भी थे होंगी, और लोगों की आंख ये मटकों पे नहीं पड़ना बोल के ये मटकों को पीछे रखा गया था होगा। ये घर वालों की शायद ये उम्मीद थी होंगी
کہ جب مہمان آئیں گے تو یہ مٹکوں پہ ان لوگوں کی نظر نہ پڑے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں جب مسیح وہ مٹکوں کو باہر نکالنے کے لیے بول رہے تھے تو وہ گھر والے مسیح کے یہ بات سے شرمندہ ہو گئے تھے ہوں گے۔ آیت 8 سے 10 میں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ اب نکال کر میر منجلس کے پاس لے جاؤ۔ پس وہ لے گئے۔ تب میر منجلس نے وہ پانی چکھا جو مئی بن گیا تھا، اور نہ جانتا تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر خادم جنہوں نے پانی نکالا تھا جانتے تھے۔ تو میر منجلس نے دلہا کو بلا کر اس سے کہا، ہر شخص پہلے اچھی مئی پیش کرتا ہے، اور ناخس اس وقت جب پی کر چکھ گئے، مگر تو نے اچھی مئی اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ میرے دوست، یہاں ایک زبردست بات ہوئی ہے۔ مسیح خالی مٹکوں کو لیے اور وہ مٹکوں کو پانی سے بھر دیے، اور جیسا خادمہ مٹکے میں سے پانی نکال رہے تھے وہ پانی مئی میں بدل گیا۔ یہاں آپ کے لیے اور میرے لیے ایک روحانی بات سیکھنے کو ملتی ہے۔ آج یسوع مسیح آپ کو اور میرے کو ایک خالی مٹکے کی حیثیت سے استعمال کرتے ہیں۔ ہم وہ مٹکے ہیں جو غلیظ اور تڑکے ہوئے ہیں، ہم دیکھنے میں اچھے نہیں ہیں، اور ہم کو بازو رکھ کے ہم پہ کپڑا اڑا دیا گیا ہے تاکہ آنے جانے والوں کی نظر ہم پہ نہ پڑے، مگر مسیح ہمارا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں ہم کو پانی سے بھر دینا چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پانی کیا ہے؟ وہ پانی خدا کا کلام ہے۔ مسیح ہم کو پانی سے بھر دینا چاہتے ہیں جو خدا کا کلام ہے۔ اس کے بعد انہوں ہم کو باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ اب میرے کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ بات کو میں کیسا سمجھاؤں، مگر میرے دوست، جب پانی مٹکوں کے باہر نکل کے وہ لوگوں کے پاس جائیں گا جن کے پاس جانا ہے، وہ پانی مئی میں بدل جائیں گی۔ یہ مئی خوشی کی مئی بن جائیں گی، اور یہ کام خدا کے پاک روح کا رہے گا۔ افسیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، شراب میں مت والے نہ بنو، کیونکہ اس سے بدچلنی واقعی ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ پیارے بھائی بہن، روح القدس وہ پانی کو لیتا ہے اور ایک معجزہ کرتا ہے۔ کس کے زندگی میں؟ ہر ایک کے دل میں، جس کے پاس یہ مئی پہنچی ہے۔ اب میرے کو تو نہیں معلوم ہے کہ میں آپ لوگوں کو کیسا اس بارے میں سمجھا سکتا، مگر اکثر میں یہ بات دیکھا ہوں کہ لوگوں کے زندگی میں خدا کے روح کے ذریعے سے تبدیلی آتی ہے۔ میرے دوست، یہ ایک بڑیا پیغام ہے جو آپ کے لیے اور میرے لیے یہاں کلام میں بتایا گیا ہے۔ مسیح ہم کو خدا کے کلام سے بھر دینا چاہتے ہیں اور پھر باہر نکالنا چاہتے ہیں تاکہ ہم مزیدار مئی بن گئے ویسا۔ آیت 12 میں لکھا ہوا ہے، اس کے بعد وہ اور اس کی ماں اور بھائی اور اس کے شاگرد کفرنہم کو گئے اور وہاں چند روز رہے۔ یہ شاید اس وقت کے بارے میں ہے، یعنی کہ اس وقت کے بارے میں بتا رہا ہے جب مسیح کے گھر والے ان کو قبول نہیں کریں گے۔ جب مسیح عبادت خانے کو گئے اور یسیہ نبی کی کتاب میں سے پڑھے تو لوگاں ان کے بارے میں بولنے کو لگے کہ کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں ہے؟ ان لوگاں شاید اس وقت ان کو ہلاک کر دے سکتے تھے، تو انہوں اپنے اڈے کو چلے گئے، اور ان کا اڈا تھا کفرنہم۔ اور میں آپ کو اتنا بتا سکتا کہ یہ ہمیشہ ان کا اڈا تھا۔ 3.5 سال کے خدمت میں ان کا اڈا کفرنہم تھا۔ انہوں اپنا ہیڈ کوارٹر کفرنہم میں بنا لیے تھے۔ یہ ہوگا اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں مسیح فسح کے وقت یروشلم میں ہیکل کو صاف کرتے ہیں۔ آیت 13 میں لکھا ہوا ہے، یہودیوں کی عید فسح نزدیک تھی اور یسوع یروشلم کو گیا۔ اگر ہم غور کریں گے تو مسیح خانہ گلیل سے باہر نکلے اور کفرنہم کو گئے۔
اور اب یروشلم میں ہیں۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو یوحنا رسول یہ فصح کا جو مضمون دیے ہیں وہ ہے یہودیوں کی عید فصح۔ اب یہ خداوند کی فصح نہیں ہے، جیسا خروج کی کتاب باب 12 اور آیت 27 میں بتایا گیا ہے۔ یہ یہودیوں کی فصح ہے، یعنی کہ ایک مذہبی فصح ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہے، صرف ایک قاعدہ ہے جو کرنا ہے۔ جو آدمی کے بارے میں فصح بات کرتی ہے وہ آیا ہے۔ کورنتھیوں کے پہلے خط میں لکھا ہوا ہے، ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا۔ تو میرے دوست، ہمارے خداوند یروشلم کو گئے۔ یہ جو ہے ان کے خدمت گزاری کے شروع کی بات نہیں ہے، بلکہ پہلے سال کی آخری بات کی بات ہے۔ سارے مردوے یروشلم کو سال میں 3 مرتبہ جاتے تھے۔ مردوں کا سال میں 3 مرتبہ یروشلم جانا ضروری تھا، عید فصح کے وقت، عید پنتیکست کے وقت اور عید قیام۔ مسیح عید فصح کے لیے گئے جو شاید اپریل کے 14 تاریخ کو تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں ہیکل کو صاف کرتے ہیں۔ انہوں یہ 2 مرتبہ کرے۔ پہلی بار جو صاف کرے وہ ان کے خدمت گزاری کے شروع میں کرے، اور دوسری بات ان کے خدمت گزاری کے آخری میں کرے۔ آیت 14 میں لکھا ہوا ہے، اس نے ہیکل میں بیل اور بھیڑ اور کبوتر کے بیچنے والوں کو اور صرافوں کو بیٹھے ہوئے پایا۔ تو یہاں لوگ جو ہیں جانوروں کو بیچ رہے تھے، کبوتروں کو بیچ رہے تھے اور پیسوں کی لین دین کر رہے تھے۔ یہ ایک دلچسپی کی بات تھی کہ ان لوگ کون سے بھی قسم کا پیسہ نہیں لیتے تھے، بلکہ صرف ہیکل کا پیسہ۔ کوئی دوسرا قسم کا پیسہ نہ استعمال ہوتا تھا، نہ نذرانے کے لیے چڑھایا جاتا تھا۔ تو یہ چیز کی دین لین کے لیے ایک جگہ مقرر ہو گئی تھی، اور ان لوگ اچھا نفع کما لیتے تھے یہ لین دین کے ذریعے سے۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگ جو ہیں ایسے قسم کا طریقہ کئی کو بنا کے رکھے تھے۔ آخر ایسا ان لوگ کئی کو کرے؟ ایسا ان لوگ اس لیے کرے، کئی کو بولے تو ان لوگ مذہب کو آسان طریقے سے بنا رہے تھے۔ ان لوگ رومی سرکار کا پیسہ لیتے تھے جس میں قیصر کی تصویر اتری ہوئی تھی، اور اس کے بدلے میں یہودیوں کا پیسہ دیتے تھے جو ہیکل میں استعمال ہو سکتا تھا۔ یہ لوگ وہاں بیٹھے رہتے تھے تاکہ جو عبادت کرنے کو ہیکل آتا تھا اس کے لیے آرامی پہنچائے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ لوگ مذہب کچھ آسان طریقے سے نہیں بنا دیے تھے، بلکہ مذہب کو آسان طریقے سے بنانے کے ساتھ ساتھ مذہب کو سستا بنا دیے تھے۔ پیارے بھائی بہن، میں سمجھتا ہوں کہ ہم کلیسیا میں پیسوں کے بارے میں زیادہ زور دینا نہیں چاہیے اور بھیک بھی مانگنا نہیں چاہیے، مگر یہاں میں آپ لوگوں کو ایک بات بولنا چاہوں گا جو کہ ہمارے صبر سے باہر ہے۔ تھوڑے لوگ کلیسیا کو اور مسیح کے کام کو اتنا سستا بنا دیتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو اس معاملے میں خبردار کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں اگر ہم کلام میں دیکھیں گے تو لوگ ہیکل میں جانوراں بھی بیچ رہے تھے۔ تو یہ دھندوں کے وجہ سے ہیکل میں کافی بھیڑ جمع ہو جاتی تھی، اور لوگوں کا اندر اور باہر آنا جانا چلا رہتا تھا۔ جو جانور ہیکل میں بیچے جاتے تھے وہ جانوروں کا پلنا اور دیکھ ریکھ کرنا لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا کام تھا، اور کافی پیسہ بھی خرچہ ہوتا تھا وہ جانوروں کی پرورش کرنے کے لیے اور ان کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے، اور کسی کو نہ تو کسی کو یہ جانوروں کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا اور اسے پیسہ دیا جاتا تھا۔ تو آپ سوچ سکتے کہ کتنی افسوس کی بات تھی کہ خدا کے ہیکل کو چوروں کا اڈا بنا کے رکھ لیے تھے۔ آیت 15 سے 17 میں لکھا ہوا ہے، اور رسیوں کا کوڑا بنا کر سب کو یعنی بھیڑوں اور بیلوں کو ہیکل سے نکال دیا، اور صرافوں کے پیسے بکھیر دیے اور تختے الٹ دیے، اور کبوتر فرشوں سے کہا ان کو یہاں سے لے جاؤ، میرے باپ کے گھر کو
تجارت کا گھر نہ بناؤ، اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ لکھا ہے، تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی۔ میرے بھائی، میں یہاں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ مسیح بہت ہی سخت ہے، یہ شک کی بات نہیں ہے۔ آج کل جو لوگ مسیح کی تصویر اپنے ہاتھوں سے اتارتے ہیں، میرے کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اتارنے والا یہ تو سوچنا چاہیے کہ آخر مسیح کون ہے۔ یا اگر ہم دیکھیں گے تو مسیح کے شاگرد وہ آیت کو یاد کرے جو زبور کی کتاب باب 69 اور اس کی آیت 9 میں لکھا ہوا ہے۔ یہ جو زبور ہے 17 مرتبہ نیا عہد نامہ میں دیا گیا ہے، اور جو 6 زبور نیا عہد نامہ میں دیے گئے ہیں اس میں کا ایک زبور یہ ہے۔ نیا عہد نامہ میں جو زبوروں کا استعمال ہوا ہے وہ ہے زبور 2، زبور 22، زبور 79، زبور 110 اور زبور 118۔ آیت 18 اور 19 میں لکھا ہوا ہے، پس یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا، تو جو ان کاموں کو کرتا ہے ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ اس مقدس کو ڈھا دو تو میں 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ تو یہاں یہودیاں مسیح سے نشان چاہ رہے تھے اور مسیح ان لوگوں کو نشان دیے۔ یہاں مسیح اپنے جسم کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ آیت 20 میں لکھا ہوا ہے، پس جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا، اور انہوں نے کتاب مقدس اور اس قول کا جو یسوع نے کہا تھا یقین کیا۔ تو میرے بھائی، اس وقت پہ جو یہ ہیکل تھا وہ ہیرودس کا ہیکل تھا۔ یہ ہیکل کی مرمت ہو رہی تھی اور یہ گئے 46 برس سے بن رہا تھا۔ یہاں جو ہے یہودیاں مسیح سے یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیا واقعی میں انہوں یہ ہیکل کو گرا دیں گے، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح ان کے خود کے جسم کے بارے میں بات کر رہے تھے جو مقدس تھا۔ آیت 21 میں لکھا ہوا ہے، مگر اس نے اپنے بدن کے مقدس کی بابت کہا تھا۔ پیارے بھائی بہن، مسیح بولنے کو لگے کہ اگر ان لوگاں یہ ہیکل کو گرا دیں گے تو انہوں اس ہیکل کو کھڑا دیں گے۔ یہ بات مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور یہ ان پہ ایمان رکھنے والوں کے بھی مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں اشارہ کرتی ہے۔ تو مسیح جب اپنے بدن کے بارے میں بات کر رہے تھے تو انہوں اپنے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں بات کر رہے تھے، مگر ان کے شاگرداں یہ بات کو نہیں سمجھ سکے۔ جب مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو ان کے شاگردوں کو اس وقت یاد آیا، اور مسیح کی یہ بات ان کے کلام کے مطابق تھی۔ آیت 22 میں لکھا ہوا ہے، پس جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا، اور انہوں نے کتاب مقدس اور اس قول کا جو یسوع نے کہا تھا یقین کیا۔ اب ہم آیت 23 پڑھیں گے۔ جب وہ یروشلم میں فسح کے وقت عید میں تھا تو بہت سے لوگ ان معجزوں کو دیکھ کر جو وہ دکھاتا تھا اس کے نام پر ایمان لائے۔ تو یہاں کلام بتاتا ہے کہ بہت سارے لوگاں مسیح پہ ایمان لائے، مگر کیسا؟ وہ معجزوں کو دیکھ کے جو مسیح ان لوگوں کو دکھاتے تھے۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بات ایک زبردست بات نہیں تھی۔ کئی کو بولے تو ان کا ایمان نجات کا ایمان نہیں تھا۔ ان لوگاں صرف اپنا سر ہلا رہے تھے جب مسیح ان لوگوں کے سامنے معجزے کرے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان دل سے نہیں تھا بلکہ اوپری منہ سے تھا۔ ان لوگاں مسیح کے بارے میں یہ سوچے کہ مسیح معجزے کر رہے ہیں تو ہم ایمان لانا، مگر ان کو یہ بات کا پتہ نہیں تھا کہ یسوع مسیح دنیا کے منجی ہیں اور انہوں یہ دنیا میں آئے تاکہ ان کے ذریعے سے لوگوں کے گناہ معاف ہوئے اور وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے۔ یہ بات کی خبر ان لوگوں کو نہیں تھی۔ یہ صرف اوپری منہ سے اور اپنے اوپری خیال سے یسوع مسیح پہ ایمان لائے تھے۔ تو پیارے بھائی اور بہن،
یا ہم کلام کو ختم کریں گے اور آتے سو وقت ہم آیت 24 اور 25 پہ غور کریں گے۔ اس کے بعد باب 3 بھی اٹھائیں گے۔